دارالعلوم دیوبند کو جو بانی تھے نا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو یہ دہلی میں ایک انگریزی دور میں نا جلسہ ہوا تھا، میلہ خدا شناسی، سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور عقلی دلائل سے ثابت کرنا تھا کہ ہمارا مذہب برحق ہے، کتابی دلیل نہیں دینی تھی، عقل سے۔ تو مولانا نے اس موقع پر جو تقریر کی نا، یہ سوال بھی پھر سامنے آیا کہ انسان کس لیے؟ تو مولانا نے بہت اچھے انداز سے یہ بات سمجھائی کہ آپ سب لوگ اہل دانش ہیں، غور کر لیں کہ دنیا کی سب چیزیں جو ہیں نا، ان کی انسان کو ضرورت ہے، یہ انسان کے لیے۔ ایک چیز بھی اگر نہ ہو ہمیں پتہ یا نہیں، مگر ایک پرزہ بھی نہ ہو تو اس کی روزی کا، زندہ رہنے کا سامان نہیں، یہ ان سب چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ مگر اگر ہم سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں نہیں تو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، سورج چلتا رہے گا، پھل پکتے ہیں، انسان جو ہے یہ سب چیزیں اس کے لیے ضروری، مگر انسان ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہے ہی نہیں دنیا میں، درندے پرندے کسی کا کچھ نہیں بگڑ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، اس کو عقل ملی ہے، ارادہ ہے، اپنی مرضی سے کائنات پر حکومت کر رہا ہے، مگر ہے اتنا فضول کہ دنیا کی ہر شے جو ہے اس کی اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہ ہوا کو ہے، نہ پانی کو ہے، نہ جان کسی کو نہیں۔ آپ کہتے ہیں اتنی اعلیٰ چیز ہے اور اتنی فضول نہیں ہو سکتی، تو نتیجہ کیا نکلا پھر وہ ما خلقت الجن والانس، کہ اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں، یہ مخلوق جتنی اس کے کام کا تو ہے ہی نہیں، اب اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں تو پھر یہ اشرف المخلوقات اور اتنا اعلیٰ کیسے ہو سکتا؟ یعنی اس عقلی دلیل سے سمجھایا کہ دنیا کی سب چیزیں، جیسے کہ صاحب کہہ رہے تھے، انسان کے لیے ہیں اور انسان خدا کے لیے۔ یہ ہے جس کو حضور نے بھی حدیث میں فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی، یہ ہے بات۔ ورنہ اگر انسان کے لیے یہ چیز ختم کر دی ہے تو اس سے زیادہ فضول اور نکمی شاید دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، کسی کے کام کا نہیں۔ وہ تقریر پڑھنی تھی، تقریر جو ہے نا حجت الاسلام پڑھنے کے قابل۔ تو واقعی اتنا اشرف اور اعلیٰ ہوتے ہوئے اگر اللہ کے کام کا بھی نہیں، بندگی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام کر کے نہیں دکھانا، تو پھر اس کے پیدا ہونے کی کوئی غایت ہی نہیں، کوئی غرض نہیں۔ زمین ہے تیرے لیے، آسماں ہے تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کی۔ یہ جب اس فانی دنیا کا خادم بن جاتا ہے نا تو اپنے اصل منصب سے گر جاتا ہے اللہ کا خلیفہ، اس جہان کا ملازم بن جاتا، پیدا تو ہوا کہ ان پر حکومت کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلا کر دکھائے اور شاباش لے، نافرمانی کرے تو سزا پائے۔